ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بھیانک آدمی، ایپیسوڈ 7، عمران سیریز، ابن صفی۔ دوسری رات جب آسمان تاریکیاں بکھیر رہا تھا، عمران اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ABC ہوٹل کی روشن کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران انہی ٹیلوں کے درمیان کھڑا تھا جہاں اس پر کچھ دنوں پیشتر حملہ کیا گیا تھا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم آ گئے؟ اسے اپنی پشت پر تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ عمران چونک کر مڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک تاریک سایہ نظر آیا۔ ہاں میں آ گیا، عمران نے اسی انداز میں سرگوشی کی، اور میں تم سے ذرا برابر بھی خائف نہیں ہوں۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، سایہ نے جواب دیا۔ 6 ماہ کے اندر ہی لکھ پتی بنا دوں گا۔ میں لکھ پتی نہیں بننا چاہتا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ختم کرو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، تم ابھی بچے ہو، بڑھاپے میں پیسوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو۔ چلو، مگر کبھی مجھے شادی کرنے کو مجبور نہ کرنا، میں اس کے علاوہ ہر قسم کی غلطی کر سکتا ہوں۔ سایہ ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، آج روشی دن بھر تمہیں تلاش کرتی رہی ہے، وہ مجھے سچ مچ کوئی احمق شہزادہ سمجھتی ہے۔ آؤ، وقت کم ہے، سایہ نے عمران کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا گود میں آؤں؟ عمران نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی سے بے شمار ستارے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس کے سر پر کوئی ٹھوس اور وزنی چیز دے ماری تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا تاریک سائے کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے قبل ہی ڈھیر ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد ہوش کیسے آتا ہے؟ کم از کم یہ کسی بے ہوش ہونے والے کی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال عمران کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس طرح ہوش میں آیا، لیکن آنکھ کھلنے پر شعور کی بیداری میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک کشادہ اور سجے سجائے کمرے میں تھا، لیکن تنہا نہیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں 5 آدمی اور بھی تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے چسٹر تھے اور چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا۔ آواز سے عمران نے بھی اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جس سے کچھ دیر قبل ٹیلوں کے درمیان اس نے گفتگو کی تھی۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، دوسرے آدمی نے کتاب پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ علی عمران، MSc DSc، لندن، آفیسر ان اسپیشل ڈیوٹیز فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ کیوں دوست، کیا خیال ہے؟ گمنام آدمی عمران کی طرف موڑ کر بولا۔ MSc DSc نہیں، بلکہ MSc PhD، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شٹ اپ، گمنام آدمی نے گرج کر کہا۔ واقعی میں بڑا بیوقوف آدمی ہوں، روشی ٹھیک کہتی تھی۔ عمران اس طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ گمنام آدمی نے پوچھا۔ یہی کہ تم سب پردہ نشین خواتین ہو اور مجھے خواہ مخواہ ڈرا رہی ہو۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ گمنام آدمی کی آواز میں غراہٹ تھی۔ فکر نہ کرو، مرنے کے بعد چلا جاؤں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ گمنام آدمی کی خوفناک آنکھیں چند لمحے نقاب سے عمران کو گھورتی رہیں، پھر اس نے کہا، تمہیں بتانا ہی پڑے گا تمہارے کتنے آدمی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ سچ مچ سنجیدہ ہو؟ عمران اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر کے بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ان کی خاموشی بھی بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ عمران پھر بولا، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس، ہمارے فائل بہت احتیاط سے مرتب کیے جاتے ہیں، گمنام آدمی نے کہا۔ تب پھر میں ہی غلط ہو گیا ہوں، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ کمال ہے،
میں یعنی؟ واہ کیا بات ہے، گویا اب اپنے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ یارو یہ ظلم ہے کہ تم لوگ مجھے محکمہ سراغ رسانی سے منسلک کر رہے ہو۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی غصیلے لہجے میں بولا۔ تمہیں صبح تک کی مہلت دی جاتی ہے، اپنے آدمیوں کے پتے اور نشان بتا دو ورنہ۔ میرا خیال ہے، ایک نقاب پوش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جلتے لوہے والی تدبیر کیسی رہے گی؟ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی غرایا، صبح دیکھیں گے۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ عمران نے ایک طویل انگڑائی لی اور سر کا وہ حصہ ٹٹول کر جہاں چوٹ لگی تھی برے برے سے منہ بنانے لگا۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اس نے مجرموں کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس نے بے وجہ ان لوگوں کو ہدہد کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کا تعاقب کر کے جس نے سمندر کے کنارے ہدہد کے فوٹو لیے تھے، کم از کم مجرموں کے ایک اڈے کا پتہ تو لگا ہی لیا تھا، اور وہیں اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا جس کا بایاں کان آدھا غائب تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس حرکت آرام کرسی میں پڑا رہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ شاید پوری عمارت پر سناٹے کی حکمرانی تھی، کہیں سے بھی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمران اٹھ کر کھڑکیوں اور دروازوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس پر واضح ہو گیا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ سارے دروازے ایسے تھے جو باہر سے مقفل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک دوسرا انتہائی اہم سوال بھی تھا، عمارت اس وقت خالی ہے یا کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں؟ دونوں ہی صورتوں میں حالات غیر یقینی تھے۔ عمارت میں اس کا تنہا رہنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے تو عمارت پر قبرستان کسی خاموشی کیوں طاری تھی؟ کیا وہ سو رہے تھے؟ عمران نے سوچا کہ یہ بھی ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی دانش میں ایک خطرناک دشمن کو پکڑا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے غافل ہو کر سو رہنا قرین قیاس نہیں۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح اسے ناشتے کی میز پر خوش آمدید کہنے کے لیے مہمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں ایسی آؤ بھگت ہوگی کہ شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے گا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر اچانک اس نے دروازہ پیٹ کر چیخنا شروع کر دیا۔ باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی عورت نے سریلی آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، شٹ اپ! عمران بہت زور سے گرجا، میں تجھ جیسی کمینی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مرد کو بھیج دے۔ تم کتے کے پلے خاموشی سے بیٹھے رہو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ اس بار عمران نے اسے بڑی گندی گندی گالیاں دیں، جواب میں وہ بھی برس پڑی۔ عمران نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ وہ عورت عمارت میں تنہا ہے، ورنہ وہ اس کی مرمت کے لیے کسی مرد کو ضرور بلاتی۔ عورت تھوڑی دیر تک اسے برا بھلا کہتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ عمران اس کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ قریب ہی کسی کمرے میں گئی ہے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے حالات میں بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو آئندہ نسلیں اسے سچ مچ احمق اعظم کہہ کر پکاریں گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر رسی کے ایک لچھے پر پڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ رسی کی موٹائی آدھ انچ سے زیادہ نہیں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پانی میں بھگو کر خشک کی گئی ہو۔ عمران چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ عمران کے منہ سے گالیاں سن کر اس عورت کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ کافی حسین تھی اور عمر میں بھی 20-22 سے زیادہ کی نہ رہی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے ساتھی اس کی ناز برداریاں بھی کرتے رہے ہوں۔ بہرحال وہ ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کسی کی تلخ کلامی برداشت کرتی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اس وقت اس عمارت میں تنہا تھی۔ عمران کو محبوس کرنے والوں کو شاید یقین واثق تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہ سکے گا، ورنہ وہ ایسی غلطی نہ کرتے۔ وہ عورت غصے میں ہانپتی ہوئی مسیری پر گری۔ اسے شاید اپنے ساتھیوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سو جانا چاہتی تھی مگر نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ 20 منٹ گزر گئے، وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی۔
جو قیدی کے کمرے سے بلند ہوئی تھی، اور پھر کچھ اس قسم کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا اچھل کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر قیدی کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی، لیکن اب سناٹا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اس نے کمرے کے سامنے پہنچ کر کہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دروازے کی جھری پر اس کی نظر پڑی اور اس نے اندازہ کر لیا کہ اندر کا بلب روشن ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ایک آنکھ جھری سے جا لگی، لیکن پھر وہ اس طرح جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی جیسے الیکٹرک شاک لگا ہو۔ اس کمرے کے اندر جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چھت سے ایک لاش لٹک رہی تھی، اس کے پیر زمین سے تقریباً 3 فٹ اونچائی پر جھول رہے تھے اور گردن میں رسی کا پھندا۔ چہرہ دوسری طرف تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قیدی نے ایک کرسی پر کھڑے ہو کر پھندا اپنی گلے میں ڈالا اور پھر لات مار کر کرسی ایک طرف گرا دی۔ سیاہ السٹر اور سیاہ پتلون میں وہ لاش بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھری سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے قیدی کی دلیرانہ حرکتوں کے متعلق اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سنا تھا۔ خواب و خیال میں بھی اسے توقع نہیں تھی کہ ایسا بے جگر آدمی اس طرح خودکشی کر لے گا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے اس کی توہین کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے انجام پر متاسف ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ کوئی کمزور دل عورت نہیں تھی۔ کمزور دل کی عورت ایسے خطرناک مجرموں کے ساتھ رہ ہی کیسے سکتی تھی؟ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ لاش کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عورت آگے بڑھی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے قریب پہنچتی، لاش رسی کے پھندے سے نکل کر دھم سے فرش پر آ گری۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن عمران نے اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ دوسرے لمحے اس کی سراہی دار گردن عمران کی گرفت میں تھی۔ وہ یہاں کب واپس آئیں گے؟ عمران نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ عورت تھوک نگل کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ عمران کے چہرے پر صفاقی نظر آنے لگی۔ 3:30 بجے؟ جھوٹ بک رہی ہو، خدا سے ڈرو ورنہ زبان سڑ جائے گی، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ عورت اسی جگہ کھڑی ہانپتی رہی۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے برا بھلا کہا تھا، اب کہو تو تمہارے کان اور ناک کاٹ لوں۔ عورت کچھ نہ بولی۔ عمران بکتا رہا، تم صورت سے شریف معلوم ہوتی ہو، ورنہ میں ابھی تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالتا۔ کیا تم ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ عورت نے نفی میں سر ہلا دیا اور عمران گرجدار آواز میں بولا، پھر تم کیا بلا ہو؟ زبان سے بولو ورنہ اسی رسی میں تمہاری لاش لٹکتی نظر آئے گی۔ میں ان کے کسی جرم میں شریک نہیں ہوں، عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں جو کچھ بھی ہوں یہی ہوں، اور زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، لیکن میں اب ہر حال میں ان کے پنجے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ شاباش، اچھا میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرو۔ میں تیار ہوں۔ باہر نکلنے کا دروازہ تو مقفل ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مقفل نہیں ہے۔ تو پھر ان کی آمد پر دروازہ کون کھولے گا؟ کیا تم جاگتی رہو گی؟ نہیں، وہ خود کھولیں گے، اور اس کی ترکیب ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ کیا یہ عمارت ہرش فیلڈ فشریز والوں کی ہے؟ عمران نے پوچھا، اور عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ عمارت جیمز اسٹریٹ میں ہے نا؟ عمران نے پوچھا، اور اس کا جواب بھی اس بات ہی میں ملا، اور عمران مطمئن ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جس کا سراغ اسے فوٹوگرافر کا تعاقب کرنے پر ملا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، عمران نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چپ چاپ پڑی رہنا ورنہ گردن صاف۔ مجھے عورتوں پر بھی رحم نہیں آتا، عمران غرا کر بولا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ عمران آگے بڑھا، بڑی تیزی سے عمارت کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ باہر کے سارے دروازے آزمائے، لیکن انہیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کمرے میں اسے اسلحہ جات کا ذخیرہ نظر آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا،
شاید یہاں سے جاتے وقت انہوں نے کچھ اسلحہ لیا تھا اور کمرے کو مقفل کرنا بھول گئے تھے۔ عمران نے ایک ٹامی گن اٹھا کر اسے لوڈ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے اس حال میں دیکھتا تو قطعی مخبوط الحواس سمجھتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران فون پر پولیس سے رابطہ قائم کر کے عمارت کا محاصرہ کر لیتا۔ یہاں فون موجود تھا، عمران چاہتا تو اسے استعمال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح عمارت کا گوشہ گوشہ سونگھتا پھر رہا تھا۔ اسے مجرموں کی واپسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان کے جرائم سے واقف ہو چکا تھا اور ABC ہوٹل کے قریب والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکمرانی کا مقصد بھی اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ اس نے عورت کے کمرے کی طرف نظر ڈالی جس کا دروازہ بدستور بند تھا۔ اندر روشنی ضرور تھی لیکن کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پھر عمران نے اس بطخ کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں ہاتھ پر لٹک رہی تھی۔ یہ اسے اسی عمارت کے ایک تڑبے میں ملی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ٹامی گن میز پر رکھ دی، رسی ابھی تک چھت میں لگے ہوئے کڑے سے لٹک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران بطخ کو ذبح کر رہا تھا۔ کچھ خون فرش پر پھیل گیا اور کچھ اس نے بڑی احتیاط سے ایک گلاس میں اکٹھا کر لیا۔